کفر کس کو کہتے ہیں؟ کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا لینا. کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو غیروں کی طرف منسوب کرتا ہے، اللہ کے حقوق کو چھپاتا ہے. تو فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کے ساتھ کفر کرے. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ سوال پیدا ہوگا، طاغوت اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ طغیان سے ماخوذ ہے. کس سے ماخوذ ہے؟ طغیان سے. طغیان کس کو کہتے ہیں؟ سرکشی کو، حد سے آگے بڑھ جانے کو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی حد سے بڑھ گیا تو پھر ہم نے تم کو کشتی میں سوار کیا. تو وہاں پہ لفظ کیا ہے؟ طغا. اس کا معنی کیا؟ حد سے بڑھ گیا. تو اسی سے ہے طاغوت. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل ما تجاوز به العبد حدہ، ہر وہ چیز جس کو انسان اس کی حد سے آگے بڑھا دے، چاہے وہ معبود ہو، چاہے وہ مطاع ہو، چاہے متبوع ہو. یعنی کہ جب آپ کسی کی عبادت کرتے ہیں تو آپ نے اس کو اس کی حد سے آگے بڑھا دیا، وہ عبادت کے لائق نہیں تھا. کوئی بھی مخلوق کی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب آپ کسی درخت کی عبادت کرتے ہیں تو درخت کیا بن گیا؟ طاغوت، کیونکہ آپ نے اس کو اس کی حد سے بڑھا دیا. جب آپ کسی پتھر کی عبادت کرتے ہیں تو وہ کیا بن گیا؟ طاغوت، کیونکہ آپ نے اس کو اس کی حد سے بڑھا دیا، وہ عبادت کے لائق نہیں تھا، آپ نے اس کو معبود بنا لیا. جب آپ کسی انسان کی عبادت کرتے ہیں، کسی فوت شدہ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ نے اس کو کیا بنا دیا؟ طاغوت، کیونکہ وہ عبادت کے لائق نہیں تھے، آپ نے ان کو معبود بنا دیا. لیکن وہ انسان جس کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ فرشتہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ جن جس کی عبادت کی جا رہی ہے، اگر وہ اپنی عبادت پہ راضی نہ ہو، وہ اس کو ناپسند کرتا ہو، تو پھر ہم اس کو طاغوت نہیں کہیں گے. مثال کے طور پہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں. کیا عیسیٰ علیہ السلام اس بات پہ راضی تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ وہ تو پوری زندگی شرک سے روکتے رہے، وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے. تو حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی جاتی ہے، ان کو ان کی حد سے بڑھایا جا رہا ہے، ہم پھر بھی ان کو طاغوت نہیں کہیں گے. عزیر، یہودیوں نے ان کو ان کی حد سے بڑھایا، اللہ کا بیٹا قرار دیا، ان کی عبادت کرنے لگے، لیکن ہم انہیں طاغوت نہیں کہیں گے کیونکہ وہ اس عمل کو پسند نہیں کرتے تھے. ایسے ہی مطاع کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اطاعت کی جائے، جس کی بات مانی جائے، سردار، حکمران وغیرہ. تو اگر کسی حکمران کی اطاعت میں ہم حد سے آگے نکل جائیں، اس کو اس کی حد سے بڑھا دیں، اللہ کا حکم آئے، اللہ کا حکم چھوڑ کے اس کا حکم مانیں، تو پھر ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ طاغوت بنا دیا. اب اگر وہ اس عمل پہ راضی ہے تو وہ طاغوت ہے. اور جب کوئی اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے گا تو ظاہر ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے حکم کو مانا جائے. تو ابلیس جو ہے وہ طاغوت ہے. جتنے بھی زمین پہ طاغوت آئے ہیں، گزرے ہیں، ان کا جو سب سے بڑا طاغوت ہے وہ کیا ہے؟ ابلیس. اس کے علاوہ ہر وہ جو اس بات پہ راضی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ کیا ہے؟ طاغوت. جو اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائے، باقاعدہ کہے کہ مجھے سجدے کرو، مجھے رکوع کرو، مجھ سے دعائیں کرو، غیبانہ طور پہ میں دعائیں سنتا ہوں، تو وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے. جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی حدیث کو ترک کر کے، نظر انداز کر کے غیر اللہ کا حکم مانے اور اس حکم کو بہتر سمجھے، یا خود غیر اللہ کے حکم کے ذریعے لوگوں کے مابین فیصلہ کرے، انگریزی قوانین کے ذریعے، فرانسیسی قوانین کے ذریعے، اور اس کو درست سمجھتا ہو، یا انگریزی قوانین کو
اللہ کے نظام سے بہتر سمجھتا ہو تو ایسا شخص بھی کیا ہے؟ یہ طاغوت ہے، یہ بھی طاغوت ہے۔